ہوف ڈارپ میں 4 دن، انشے سفرنامہ، جہان حیرت، پہلا انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ اگر آپ فرصت سے ہیں تو میرے ساتھ 4 روز کے لیے نیدرلینڈ کے قصبے ہوف ڈارپ چلیے۔ یہ ایک بے حد خوبصورت اور سرسبز و شاداب قصبہ ہے جو 19ویں صدی میں ہارلم جھیل کے پانی کو پیچھے سمندر میں دھکیل کر حاصل شدہ زمین پر قائم کیا گیا تھا۔ سبززاروں اور درختوں کی تازگی، بہتی ندیوں اور قدرتی تالابوں کا گنگناتا پانی اور دلکش گھروں کے سامنے کیاریوں میں کھلے خوش رنگ پھول اس کی زمینی نوعمری کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سفر میں کبھی دھیمے کبھی تیز قدم باتیں کرتے ہوئے ساتھ چلیں گے، ہر موضوع پر باتیں، سفر کا احوال بھی اور ذہن میں آنے والی وہ ساری چھوٹی موٹی باتیں بھی جو چلتے پھرتے مسافر کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ گفتگو تو مجھے ہی کرنا پڑے گی، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ رہیں گے تو سفر دونوں کا ہوگا۔ کچھ کہنا چاہیں تو کامنٹ میں ضرور کہیے گا۔ انگلینڈ کی معتدل گرمی اور سوموار کی یہ خوشگوار صبح، جب بیشتر لوگ اپنے کام پر روانہ ہو چکے ہیں، ہم اور آپ مکمل چھٹی کا موڈ طاری کیے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ میں بالکل تر و تازہ ہوں، حالانکہ ویکینڈ پر آن کال تھا، مگر خوش قسمتی سے زیادہ مصروف نہیں۔ ساری تیاری پہلے ہی مکمل ہے اور اگلے 4 دن کی مصروفیت کا ہلکا سا خاکہ بھی جو میں نے واٹس ایپ پر پہلے ہی سے محفوظ کر لیا ہے۔ نیدرلینڈ کا کیونکہ یہ میرا 4تھا سفر ہے، اس لیے وہاں کے بیشتر میوزیم اور آرٹ گیلریاں تو پہلے ہی دیکھی جا چکی ہیں۔ اس بار غیر روایتی سیاحت کے ساتھ آپ سے ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی۔ گھر سے اسٹینسٹڈ ایئرپورٹ تک کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو ہے اور میں نے اوبر بلوا لی ہے۔ انگلستان کی سرسبز کاؤنٹی ایسکس میں واقع ہمارا چھوٹا سا قصبہ ڈنمو کہلاتا ہے۔ آپ یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اوبر کا انتظار کیجیے۔ میں ذرا گھر کی کھڑکیاں، دروازے اور چولہے بند ہیں کہ نہیں آخری بار چیک کر لوں۔ ویسے میں اور آپ بھی کس جہان حیرت میں زندہ ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی اوبر سے ٹیکسی کی سہولت حاصل کرتے ہیں جس کے پاس اپنی ایک ٹیکسی بھی نہیں۔ رہائش کا انتظام دنیا کی سب سے بڑی ہوٹل کمپنی ایئر بی این بی کی مدد سے کرتے ہیں جس کے پاس اپنا کوئی ہوٹل نہیں، اور خریداری امیزون سے جس کی اپنی کوئی دکان نہیں۔ 5G ٹیکنالوجی بھی ہماری اوبر کی طرح سمجھیے آ ہی گئی۔ دیکھیے کیا گل کھلاتی ہے یہ۔ لیکن جہان حیرت میں سب اچھا نہیں۔ عوام کے لیے روزگار کا حصول بھی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ہائی سپیڈ نیٹ ورکنگ اور خود سے چلنے والی گاڑیاں سہولت کے ساتھ بے روزگاری میں اضافہ بھی کریں گی۔ یہ لیجئے اوبر آ گئی۔ بقیہ باتیں ایئرپورٹ پر جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔